السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، پورا ویڈیو دیکھیں اور جو سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ گزشتہ کل قرآن کریم کے اندر پانچویں پارے میں آپ کو 15واں رکوع ریویژن دیا تھا، یہاں تک وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ سو آپ نے اس کو اچھے سے یاد کیا ہوگا، اچھے سے اس کا ریویژن کیا ہوگا۔ اب آگے 16واں رکوع مکمل آپ ریویژن کے اندر پڑھیں گے، اس 16واں رکوع کو یہاں تک وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہاں تک۔ اب ہم سکسر کے اندر اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ سورۃ العلق تو ہم نے مکمل پڑھ لی۔ آج آپ ایک مرتبہ سورۃ العلق کا پورا ریویژن کریں گے، ایک مرتبہ پھر سے اس کو ریویژن کے اندر اچھے سے یاد کریں گے، اور سورۃ البینہ کے اندر جو 3 آیتیں آپ کو پڑھائی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ 2 آیتیں آپ کو پڑھائی۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ یاد کریں گے اور سنائیں گے، اور اس کے بعد ہم عربی کے اندر اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے آپ کو سیرت کے اندر جو سبق تھا، تو سیرت کے اندر جو سبق تھا اس کے سوالات کے جوابات آپ کو یاد کرنے کے لیے دیے تھے، سو آپ نے اس کو یاد کیا ہوگا۔ اب ہم عربی کے اندر سبق نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ دیکھو سبق نمبر 4، من اور ما۔ من یعنی کون، یہ کاف نہیں، یہ کاف واو، کون، من کے معنی کون، اور ما یعنی کیا۔ یہ دونوں کوشچن کے لیے آتے ہیں، کوشچن پوچھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انگلش کے اندر ہو استعمال ہوتا ہے کون کے لیے، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے، تو جس طرح ہو استعمال کرتے ہیں، ہو یوز کرتے ہیں، تو عربی کے اندر پوچھنا ہو کہ کون ہے، یہ کون ہے، تو اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ اور کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو کس طرح بولتے ہیں ہم، واٹ از دس، کہ یہ کیا ہے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر ما استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی، من کے ذریعے جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ لیونگ تھنگ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کے اندر جان ہو تو ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ماں کے ذریعے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جس کے اندر جان نہیں ہوتی، جو نان لیونگ تھنگ ہے۔ جیسے سبق نمبر 4 دیکھو، سب سے پہلے من ھذا، کیسے بولیں گے اس کو، من ھذا، یہ کون ہے۔ دیکھو یہ کون ہے، من ھذا کا ترجمہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، دیکھو یہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں ھذا، یہ دونوں میل کے لیے آتے ہیں، اور ھذہ کے ذریعے یوں استعمال کرنا ہو، سامنے والی چیز جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ فیمیل ہو تو اس کے لیے ھذہ یوز ہوتا ہے کہ من ھذہ، یہ کون ہے، ما ھذہ، یہ کیا ہے۔ یہ 4 ہوئے۔ اب اسی طرح دور ہو، یہ نزدیک، کوئی چیز نزدیک ہو اور وہ میل ہے تو اس کے لیے من ھذہ، ما ھذا۔ اسی طرح نزدیک ہے اور فیمیل ہے
تو من ہادی ما ہادی، اور میل ہے تو من ہادا ما ہادا. اسی طرح دور ہے لیکن وہ میل ہے تو من ذالکا ما ذالکا، کہ وہ کون ہے وہ کیا ہے. من ذالکا وہ کون ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے. اسی طرح دور ہے لیکن فیمیل ہے، مؤنث ہے تو من تلکا وہ کون ہے، ما تلکا وہ کیا ہے. تو آپ صرف ان 6 الفاظ جیسے من ہاذا سے لے کر ما تلکا، یہ کل 6 الفاظ ہے. آپ اس کو اچھی طرح سمجھے. یاد رکھنے کا کہ من کے ذریعے سوال کیا جائے گا کہ جس کے اندر جان ہو، جو لیونگ تھنگ ہو، اور ماں کے ذریعے سوال کیا جائے گا جس چیز کے بارے میں وہ کیا ہونی چاہیے، وہ نان لیونگ تھنگ ہونی چاہیے. اور یاد رکھنے کا کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وہ میل ہے کہ فیمیل ہے. اگر میل ہے تو ذالکا میل ہے تو ذالکا اور ہاذا اس کے ذریعے سوال کیا جائے گا. اور فیمیل ہے تو ہادی اور تلکا کے ذریعے سوال کیا جائے گا. تو آپ کا سبق یہاں تک ہی رہے گا. یہ 6 الفاظ ما ہاذا سے لے کر ما تلکا آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھیں گے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.